آج تو اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی پارٹی کے رہنماؤں کی عمران خان صاحب سے. اس پہ مختلف چیزوں پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا جب باہر وہ آئے, جس طرح ایک روایت ہے, تو ان کی جو بہن علیمہ خان صاحب انہوں نے جب میڈیا سے بات کی تو مختلف ایشوز کے علاوہ انہوں نے آج کرکٹ کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نہایت ہی غصے میں ہیں کہ جس طریقے سے ہماری کرکٹ کی کارکردگی رہی اور یعنی جس شرمناک طریقے سے ہم بھارت سے ہارے ہیں. تو جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں بیرسٹر اکیل صاحب کہ فار ونس آئی تھنک آپ بھی اگری کریں گے عمران خان صاحب سے, غصہ بنتا ہے اور جس طریقے سے وہ تنقید کر رہے ہیں ٹیم پر اور مینجمنٹ پر وہ بنتی ہے, آپ بھی اتفاق کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاضل صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اور یہ تمام تر صحرا اگر حکومت کے سر ڈالا جا رہا ہے ان کی طرف سے تو پھر ان کو بھی کریڈٹ نہیں لینا چاہیے 1992 کا جو ورلڈ کپ جیتے ہیں, کیونکہ اس وقت تو وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب تھے. تو یہ کم از کم یہ بھی دیکھنا چاہیے, یا جو بھی وزیر اعظم تھا تو کم از کم یہ پھر کریڈٹ 92 کے ورلڈ کپ کا بھی انہی کو جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ کہہ دینا ٹیم کی پور پرفارمنس تھی اور وہ سب تمام تر مینجمنٹ پہ ڈال دینا, یا وہ بیسیکلی پی سی بی مینجمنٹ کے اوپر اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, اور وہ ٹیکنیکلی تو بنتی بھی ہے پی سی بی کے حوالے سے. پی سی بی دیکھیں اگر پلیئرز نے پرفارم نہیں کیا اور انہوں نے ٹریننگ نہیں باقاعدہ طریقے سے ان کی ٹریننگ ہوئی تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پی سی بی کے اوپر کوئی بات ہے, بیکاز آبویسلی ایک ٹیم کا کیپٹن بھی ہے, اس کو پتہ ہے کہ پی سی بی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اپنے حتی الامکان کوشش کی, ویدر وہ پلیئرز کی ریہیبلیٹیشن ہو, ان کی ٹریننگز ہو. اگر وہ خود ہی پلیئرز نے سیریسلی نہیں لیا اور پلیئرز اس چیز میں رہے, پولیٹیکلی انکریکٹ آنسر ہو رہا ہے, المیہ یہ ہے بیرسٹر کے لیے پولیٹیکلی انکریکٹ آنسر ہو رہا ہے, لیکن خان صاحب سے آج اتفاق تو ہوتا ہے میرا خیال میں. In your hearts of hearts you agree with what Imran Khan صاحب is saying, لیکن وہ publicly politically جو کہنا مشکل ہو رہا ہے. ہمارے پلیئرز کی ہمارے پرائیورٹیز بھی درست نہیں ہیں. یہ پولیٹیکلی انکریکٹ کی بات نہیں ہے, because obviously our players are more focused on advertisements and this is what we see day in day out. Like جتنے بھی بل بورڈز ہیں وہاں پہ دیکھ لیں, مطلب اس سے نکل کے آپ کو پرفارم کرنا ہے, آپ نے کرکٹ کھیلنی ہے, نہ کہ آپ نے ماڈلنگ کرنی ہے. کم از کم اس چیز پہ تو ہونا چاہیے نا. بیرسٹر کی مجھے بتائیں کہ اب کیونکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ بھی شروع ہونے والا ہے, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف نے بالکل کلیئرلی کہا ہے کہ ان کی جو ایک الائنس بلڈنگ ہے وہ اب ایک ہائر گیئر پہ جاری ہے. کراچی میں ان کا ایک بڑا کامیاب دورہ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب اس رمضان کے بعد باقاعدہ سڑکیں گرم کرنے کا پروگرام ہے. اس پہ گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں فاضل صاحب, پہلی تو بات ہے کہ ان کی خواہش تو ضرور ہے لیکن وہ کوئی بات بنتی نظر نہیں آ رہی, اور اگر بات بن بھی جائے تو الحمدللہ حکومت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے چل رہی ہے تمام تر معاملات پہ. یہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ مولانا کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے ان کی جو اسٹریٹ پاور ہے ان کو استعمال کیا جائے. بٹ میرے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے, اور آپ کے لیے بھی ہونا چاہیے, کہ مولانا کے جو پارٹی کے ورکرز ہیں یا جو ان کا طرز سیاست ہے, اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں جو ان کا طرز سیاست ہے یا طرز احتجاج بھی کہہ لیں, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. شاید یہ دونوں آپس میں کوئی کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے کوئی اگر بات بن بھی جائے بالفرض, تو میں سمجھتا ہوں کہ ورکرز کی طرف سے ریزنٹمنٹ اتنی ہوگی ڈسپائٹ دا فیکٹ, کیونکہ جو القابات مولانا صاحب کو کہے ان کی لیڈرشپ نے, ان کی پارٹی کے لوگوں نے تو یا ورکرز نے بھی, تو وہ بڑا ایک انیچرل الائنس ہے. سیاست ہے, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. جو القابات جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ایک دوسرے کے حوالے سے کیے تھے, آج سے چند سال پرانی بات ہے, وہ بھی ہم سب کو یاد ہے, لیکن اس کے بعد جب مفادات ملتے ہیں تو پھر وہ سب بھول جاتے ہیں. ہماری جو چیز ہمیں اکٹھے لے کے آئی وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھی. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی ہی وجہ سے ہم اکٹھے ہوئے, and that was the main بالکل. اور actually I'm glad you mentioned that, کیونکہ لیکن بیرسٹر اکیل اب یہ ساری تمام تر جو اب یہ نئی ایک حکمت عملی بن رہی ہے, اس میں ابھی تک تو ہمیں یہی سینس مل رہا ہے کہ اگر یہ سڑکوں پہ آئیں گے تو آپ پھر وہی کریں گے جو آپ نے 26 نومبر کو کیا تھا, اور اگر یہ الائنس میکنگ کر کے اور جلسے جلوس کرتے ہیں تو اس کی آپ اجازت نہیں دیں گے. تو یہ جو سپیس آپ نے بالکل ختم کی ہوئی ہے اپوزیشن جماعتوں کے لیے,
اگر آپ ان کو وہ سپیس نہیں دیں گے تو پھر یہ سسٹم تو اس میں ٹربولنس ہی رہے گا. ہم بالکل ان کو سپیس دیں گے. یہ اجازت کے لیے اپلائی کریں, یہ قانون اور آئین کے مطابق جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں, ایک پیسفل پروٹیسٹ کریں. ہم نے کیا منع کیا؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ سرکاری ملازمین نے احتجاج کیا, انہوں نے بالکل سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج کیا, پاک سیکریٹریٹ کے باہر جہاں متعدد منسٹریز ہیں, لیکن وہ تمام تر معاملات ایک پیسفل طریقے سے انہوں نے اس احتجاج کو بروئے کار لایا. یہاں پہ پرابلم یہ ہے پی ٹی آئی کا جو طرز احتجاج ہے وہ پروون ہے ود اے پریویس ٹریک ریکارڈ. وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ احتجاج جو ہے اشتعال ہی پھیلایا جاتا ہے, احتجاج تو کم ہی ہوتا ہے. اینڈ آف کورس ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنا لیں, یہ اپنی گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ان کا وہ ہے اس پہ بنائیں, اس کی کوشش کرنی چاہیے. ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے, ان کا پولیٹیکل موو ہے, بالکل کریں. لیکن مجھے کوئی آگے جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا یہ معاملہ. اینڈ آئی سے دیٹ ود کنوکشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی پارٹیوں کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں وہ کامن ایجنڈا نہیں ہے. کامن ایجنڈا الیکشنز کو تو بنایا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے, لیکن آج آپ اگر لیڈر آف دی اپوزیشن کی تقریر اٹھا کے دیکھیں یا ان کی میڈیا سے گفتگو, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نئے الیکشنز ہونے چاہیے. اب مطلب تمام تر باتوں سے مڑ دھڑ کے کمیشنز کی بھی بات رہ گئی, اس پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی, 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی کوئی بات نہیں کرنی انہوں نے, اور نہ ہی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے. دیکھیں کامن ایجنڈا تو بن جاتا ہے نا, کامن ایجنڈا نئے الیکشن تو چلیں مطالبہ ہے, لیکن 26ویں ترمیم کا رول بیک, پیکا لاز کا رول بیک, باقی جو دیگر کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹس ہیں, میڈیا کے اوپر جو پریشرز ہیں, یہ کامن ایجنڈا تو بنتا ہے اور یہ بننا بھی چاہیے, کیونکہ ہمارے سامنے اس ٹائم سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایشوز ہیں. تو میرا نہیں خیال کامن ایجنڈا کو پرابلم ہوگا. وہ کامن ایجنڈا بن نہیں سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کامن ایجنڈا کیوں نہیں بنا, کیونکہ اپوزیشن کی جو جماعتیں جن کو یہ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں انہوں نے خود 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر ووٹ کیا ہے, اور انہی کی مشاورت سے ان کی اپنی سجیشنز جو تھیں یا ان کی گزارشات جو تھیں یا ان کا ڈرافٹ جو تھا وہ انکلکیٹ ہوئی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے فائنل ڈرافٹ میں. تو وہ دے کین ناٹ ایکچولی ایٹ دس پوائنٹ سے کہ یہ ہماری بات نہیں مانی گئی یا یہ تمام تر چیزیں جو گزارشات ہم نے رکھی تھیں وہ سامنے نہیں آئی, whether that's JUIF یا دیگر جس جماعت نے دی ہیں ووٹس اس کے اوپر, اور 2/3 اکثریت سے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے. اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک کہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو اور آپ آئینی ترمیم کریں. آئینی ترمیم کرنے کے لیے میں تو خود اس میں فور فرنٹ پہ تھا, تو آپ ٹھیک ہے, لیکن شوکت صاحب یہ اب ڈیفیکلٹ ٹاسک. یہ جو